نمبر 153 سے شروع ہوگا، صفحہ نمبر 35 پر ہے، اور تیسری لائن کے کچھ حصے سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ صدق اللہ۔ پارہ ہے سورہ اعراف ہے، اور سورہ اعراف کی ہم نے 152 آیات پڑھ لی تھی۔ رشتہ آیات بینات میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم یہ تذکرہ پڑھ اور سنائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے اپنی قوم کے اندر چھوڑا اور خود چلے گئے اپنے رب سے ملاقات کرنے اور کلام کرنے کوہ طور پر، اور اللہ رب العزت نے انہیں 10 دن اور قیام کا کہا، 10 دن اور ٹھہر گئے، اور پیچھے سامری جادوگر جو تھا اس نے ایک بچڑا بنا کر اور لوگوں سے کہا تمہارا خدا تو یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ جائیے اور یہ احکامات بھی لے جائیے تورات کے، اور جا کے قوم کی خبر لیجیے، وہ تو شرک کے راستے پر چل نکلی۔ آپ آئے، غصے میں آپ کے ہاتھ سے وہ تختیاں جو تھیں وہ گر گئیں، اور آپ نے اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے جھنجھوڑا، کھینچا۔ یہ کیا کر دیا؟ کہا کہ بھائی لوگوں کو موقع نہ دیں ہم پر ہنسنے کا۔ بات یہ ہے کہ اگر میں نے زیادہ سمجھاتا تو مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے کافی حد تک اصلاح کی کوشش کی۔ اس پر پھر انہوں نے
دعا شروع کی. ابراہیم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اس دعا کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے. رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک. آج کی آیت جو ہے آیت نمبر 153 سے سبق شروع ہوتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین عملوا، جو بھی عمل کرے گا سیئات برے، ثم تاب پھر توبہ کرے گا، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور ایمان لے آئے گا، مان لے گا، ان ربک بے شک تیرا رب، من بعدہا اس کے بعد، لغفور رحیم بخشنے والا اور مہربان. ایک تو اس سیاق و سباق میں اسی قوم کو بتایا جا رہا ہے غلطی کر بیٹھے ہو توبہ کر لو. ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ بعض لوگوں کو احساس ہو گیا تھا ہم غلط کر رہے ہیں، توبہ کر لی تھی، معافی کر لی. اور یہ اصول قیامت تک کے لیے، انسان سے غلطی ہو جائے وہ اللہ سے فوراً توبہ کرے، فوراً رجوع کرے. یاد رکھیے، لوگ اکثر پوچھتے ہیں گناہ ہو گیا کیا کریں. دو چیزیں گناہ کو مٹاتی ہیں، دو چیزیں، ایک توبہ ہے، ایک صدقہ ہے، صدقہ اور خیرات. آپ دیکھتے تو ہیں کہ کیا کہا کہ فطرہ نہ ادا کرو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان گناہوں کی کمی کوتاہی جو روزوں کے اندر ہو گئی، ان کا صدقہ فطر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، تاکہ جو ماہ رمضان کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، گالم گلوچ ہو گیا یا کوئی جھوٹ ہو گیا یا کوئی غلط بیانی ہو گئی، اس کا کفارہ ادا کر. ٹھیک ہے، تو یہ دو اصول اللہ نے بتائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی پہ غلطی کرے جاؤ ایسا نہیں ہے، غلطی کرنے کے بعد سچی توبہ کرے. ہاں کسی مرحلے پر پھر وہ غلطی ہو جائے پھر سچی توبہ کر لے. صاحب نے کہا یا رسول اللہ کس حد تک؟ فرمایا تمہارا رب غفور رحیم ہے، 70 بار غلطی کرو گے 70 بار اللہ معاف کرو. اچھا یہ 70 بار جو ہم بولتے ہیں نا جی، یہ بھی محاورہ ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں یا تو 10 بار کا ہے سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں یا تو 100 دفعہ سمجھایا سمجھ میں نہیں آتی. اب 100 دفعہ کی تو سمجھایا نہیں ہوتا، 10 دفعہ تو نہیں سمجھایا. اس کا مطلب یا تجھے بارہا کہا گیا. یہ جملہ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جب ہم نے ایک بات کو کئی دفعہ دہرایا. تو اللہ کے 70 بار کا جو صیغہ حدیث میں آتا ہے، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ بار بار توبہ، بار بار توبہ، بار بار غلطی کرنے پر توبہ، وہ اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، اس میں یہ کمال ہی ہے. اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو انسان فرشتہ بن جائے. انسان نسیان سے نکلا، یاد رکھیے. نسیان کا مطلب ہے بھول جانا. انسان بھلکڑ ہے، بھول جاتا. بھلکڑ تھا تو جنت کا وہ دانہ کھا لیا، بھلکڑ ہے تو غلط راستوں پہ بار بار بھٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان فطرتاً بھلکڑ ہے، نسیان، بھولا ہوا ہے. اب یا وہ بھولا وہ سبق یاد کروانے کے لیے آئے تھے. اس لیے جب بھی بھول جائے یہ توبہ کر لے، اللہ کو یہ توبہ سب سے زیادہ پسند ہے. فرمایا ان ربا کے بعد اب یہاں بات تو بنی اسرائیل سے اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک کو ہم سب سے اللہ مخاطب ہیں کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگی، صدقہ اور خیرات کی. ولما سکت، جب ٹھہرے اب موسیٰ غضب غصے سے، اخذ الالواح تختی اٹھا لی. وفی نسختہا، اس نسخے میں ہدن ہدایت بھی ہے، ورحمت رحمت بھی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، ہم لربہم یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب یہ تو بات ہو گئی، اب انہیں غصہ ٹھنڈا ہوا، یاد آیا وہ تختیاں، اب وہ احکامات کی تختی ہاتھ میں اٹھا لی. اب کہا اچھا، کہا کہ وفی نسخت، اللہ نے کہا کہ فوراً اللہ نے کہا کہ میرے موسیٰ کو بتائیے یہ جو تورات تمہارے پاس ہے اس کے اندر اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے لیے ڈرنے والوں کے. اچھا اب کچھ دن گزر گئے، توبہ کرنے والا توبہ کر لی اور کچھ اور باتیں دائیں بائیں ہو گئیں. تو جو بڑے سردار تھے وہ کہتے موسیٰ آپ کہاں جاتے ہو، اللہ سے باتیں کر کے آ جاتے ہو، ہمیں بھی لے جاؤ، ہم بھی رب کی باتیں سنیں. اللہ نے موسیٰ نے ان کا ٹھیک ہے. وقت آ رہا موسیٰ نے منتخب کیے قوم اپنی قوم میں سے 70 رجل آدمی لی میقاتنا، اس وقت مقرر کے.
فلما اخذتهم الرجفة، اب یہاں تھوڑا سا دیکھیں، آیت لمبی ہے، یہاں تھوڑا سمجھتے ہیں۔ اب وہ 70 افراد چلے گئے، 70 افراد چلے گئے تو اللہ نے تو موسیٰ کلیم سے بات کرنی تھی، ایک نورانی حالہ سا بادل سا آیا اور موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ باقی بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، کیا منظر ہے، پلے نہ پڑا۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا 70 تو میں سرداروں کو بھی لے کر آیا ہوں، کہا اللہ جو میں سردار لے کر آیا ہوں یہ میرے قبیلے کے بڑے سیانے بندے ہیں، اللہ ان سے بھی تو ہم کلام ہوں، یہ تیری سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ان سے ہم کلام تو نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ تیری میری گفتگو سن سکیں۔ پھر ایک نور کا حالہ بنا اور سب اس کے اندر آ گئے۔ اب سب گفتگو سن رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی۔ اچھا جی، اب جب ملاقات ختم ہو گیا، ان 70 بندوں نے کہا لو جی وہ تسی گلاں کرتے رہے ہو، سانوں کی پتا کون گلاں کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو اللہ کو دیکھیں گے تو بات کریں گے۔ اب سکھ موسیٰ صاحب سمجھایا اللہ کے بندوں، تم نے دیکھ لیا میری رب سے ملاقات، باتیں ہوئی، تم نے سن بھی لی، اب بس کرو۔ ان میں سے بال اگڑ کے نہیں جی نہیں، یہ شروع سے ہر دھرم قوم تھی بنی اسرائیل، شروع ہی سے پہلے دن سے، کیوں غلامی کے اثرات کے سچے بسے تھے ان کے دماغوں کے اندر۔ اللہ نے جب زیادہ یہ اکھڑ مزاج ہوئے نا، اللہ کہتے آخذتہم الرجفہ، ایک بجلی نے کڑکنے میں آپ پکڑا، قال ربی لو شئت اہلکتم من قبل وإیایا، اب یہ تو کہ مر۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑ گیا خطرہ، یہ تو چنے ہوئے بندے تھے 70 بندے، میں واپس جاؤں گا میرے قوم کے ایک ہی بندے لاؤں، لیکن نیا پڑھنا شروع ہو جائے۔ قال موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربی میں رب لو شئت، اگر تو چاہتا اہلکتا ہوں ان کو ہلاک کر دیتا من قبل اس سے پہلے، وإیایا مجھے بھی، اگر یہ کس موت لکھی تھی یہ پہلے مر جاتے میں بھی مر جاتا۔ اب چونکہ یہاں مرے ہیں یہ کیا ہے، ان تہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا بعض بے وقوفوں کی وجہ سے، بعض بے وقوفوں کی ڈیمانڈ ہی الٹی سیدھی تھی کہ ان وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا۔ ان ہی الا فتنۃ، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اللہ یہ بہت بڑی، تضل بہا من تشاء، تو ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتہدی ہدایت دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا وارحمنا، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، تو مغفرت کرنے والا۔ اب موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ رحم کر، پھر اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا، ان کو دوبارہ زندگی دے دی، جاؤ یہ آ گئے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ابھی پھر دعا مانگی اللہ لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بہترین زندگی، وفی الآخرۃ، آخرت کی زندگی، انا ہدانا الیک، اور ہمیں توفیق بخش کہ ہم رجوع کریں تیری طرف۔ قال عذابی اصیب، اللہ نے کہا عذابی اصیب، میرا عذاب اسی کے نصیب میں ہے، من اشاء، جسے میں چاہوں گا، ورحمتی، میری رحمت وسعت، وسیع ہے، کل شیء، ہر چیز پر، میری عذاب مخصوص ہے لیکن رحمت ہر چیز پر چھائی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں عنقریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو پرہیز کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں گے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو ہم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے اپنی رحمت وسیع کر دوں گا۔ یہ تھی وہ باتیں جو اللہ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر بکھیر کر بتائیں، بنی اسرائیل اس طرح تھے، اس طرح تھے۔ بتانا مقصود یہ ہے یہ امت اس راستے پر نہ چلے، یہ امت محمدی اس راستے پر نہ چلے، ہر چیز میں کیڑے نہ نکالتی رہے، ہر ایک دوسرے کو اعتراض کی بری نہ اٹھاتی رہے، تو کیسے نماز پڑھتا ہے، تو کیسے روزے رکھتا ہے، تو کیسے کیا کام کرتا ہے، میں تو بڑا سیدھا ہوں نا۔ ہاں اگر کسی کی اصلاح کرنے کا طریقہ ہو اس کا طریقہ بھی بتائیں، دیکھو کیسا زبردست طریقہ۔ حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے، ایک بابا جی وضو کر رہے ہیں، اب وہ دونوں دیکھ رہے ہیں، عمر کے چھوٹے کہ بابا جی وضو صحیح نہیں کر رہے،
یہ ٹوکنا چاہے تو ٹوک سکتے تھے، نواز صاحب پیغمبر تھے، ہے نا بھائی؟ ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن ہم لوگ ان سے بڑھ کر سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جی ہمارا وضو دیکھیے، ہم وضو کیسے کرتے ہیں، اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو بتائیے۔ حسنین کریم میں نے وضو شروع کیا، بابا جی کو سمجھ میں آ گیا وہ غلطی تو میری تھی۔ کہا میرے بچوں خوش رہو، مجھے اپنی کمی کا احساس ہو گیا ہے۔ یہ ترکیبیں، یہ ہے سمت کا سرمایہ ہے۔ بیجا تنقید، بیجا باتیں، اس سے معاشرے کے اندر اصلاح کی بجائے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ محبتوں کو بانٹی، آپس کے اندر ایک دوسرے کا احساس پیدا کیجیے۔ دین احساس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔